ذات یورپی ممالک کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم، خلیفہ امیر اہل سنت کے سفر یورپ کا باقاعدہ آغاز، ہیمبرگ جرمنی میں سیشن کا انعقاد، ترکش اور عرب اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے یوم عرفہ کے فضائل بتائے اور عبادات کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں 20 اپریل 2026 کو فیضانی نماز کورس کا انعقاد۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا اور ان کی دینی اور اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا انعقاد، مبلغ دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ ذکر اللہ، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، تلاوت و نعت کے بعد مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات، اختتام پر صلاۃ و سلام اور دعاؤں کے سلسلے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر 1000 اونٹنیاں بیچی، لیکن نفع میں انہیں صرف رسیاں ہی حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر رسی 1 درہم میں بیچی، یوں آپ نے 1000 درہم کا نفع حاصل کیا اور 1000 درہم اونٹنیوں کے اس دن کے چارے کے 1000 درہم کا خرچ بھی بچ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یوں ویسے مشہور تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی، لیکن حقیقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی تھے۔ اچھا، ان کی تجارت میں کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، اب مالدار کیسے بنے؟ فرمایا 3 وجہ سے۔ نمبر 1، میں نے نفع کبھی نہیں ٹھکرایا، نفع کو کبھی ٹھکرایا نہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے سے نفع پر بھی میں نے چیز بیچ دی۔ نمبر 2، جب مجھ سے کوئی شخص جانور خریدنا چاہتا تو میں اسے بیچنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور نمبر 3، میں ادھار نہیں بیچتا۔ یہ آپ کی مالداری کا راز تھا۔ ادھار میں جو مسائل ہوتے ہیں یہ تجربہ شاید سبھی کو ہوگا، اور تھوڑے نفع پر بیچنا اس کو دل کرتا نہیں ہے، اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا، اس میں جو تھوڑا آ رہا تھا وہ بھی بعض وقت بہ جاتا ہے۔ اور جو بھی یعنی کہ گاہک آیا تو اس کو خالی نہیں لوٹانا، بس بیچنے میں دیر نہیں کر اس کو دے دیا۔ یہ آپ کی مطلب کیفیات تھی، تو اس وجہ سے یہ آپ مالداری کا راز انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یورپی ممالک کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ایک مرتبہ پھر خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کا سفر یورپ شروع ہو چکا۔ ہیمبرگ جرمنی میں ہونے والے سیشن میں خلیفہ امیر اہل سنت نے گفتگو کرتے ہوئے یوم عرفہ کے فضائل بتائے اور عبادات کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
الحمدللہ یورپی ممالک کے عاشقان رسول کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ایک مرتبہ پھر خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ لہ العالی کا سفر یورپ شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران یورپی ملک جرمنی کی سٹی ہیمبرگ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ترکش و عرب اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی، جبکہ ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت دیگر عاشقان رسول بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت نے گفتگو کرتے ہوئے یوم عرفہ کے فضائل بتائے اور اس دن میں عبادات اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے سنتوں کو اپناتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اس کے 12 دینی کاموں کو کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 20 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت فیضانی نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو کورس کروایا اور ان کی دینی اور اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 20 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کاروبار سے وابستہ تاجروں، مختلف شخصیات اور شعبے کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے کورس کی اہمیت بتائی، جبکہ وضو، غسل، طہارت، نماز کی شرائط، فرائض و واجبات، مستحبات و مکروہات اور نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں سے سوالات بھی کیے اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ کورس کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، جبکہ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں کینیڈا سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ کیلگری میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا مولانا عبدالحمیب اتاری نے گفتگو کرتے ہوئے دینی کام بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی سٹی کیلگری میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی۔ سیشن کی ابتدا میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے کلام پڑھا اور اس کے بعد رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر اسلاف کی قربانیوں کے واقعات بتاتے ہوئے دین متین کی خدمت کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، نیکی کی دعوت عام کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات سمیت دیگر دینی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ دوران بیان رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سنتوں کو اپناتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی بھی ترغیب دلائی۔ سیشن کے اختتام پر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے دعا کروائی، جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ سنت و بھرے بیان کے بعد ذکر، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اللہ سب پر غالب ہے کہ موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بھی طریقے سے بچ جاؤں گا۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ پاک خود اعلان فرماتا ہے
رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ گرفت فرماتا ہے, اللہ جب پکڑ فرماتا ہے, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہ کوئی سمجھے کہ میں کسی بھی طرح ظلم کرتا رہوں, زیادتی کرتا رہوں اور میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا. حضور فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا, اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت, اور بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی. اعمل ما شئت, جو چاہے کر لو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود شریف پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا, جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کروائی. دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا. ہفتہ وار اجتماع کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آج ہفتہ وار اجتماع سے یہ سبق ملا کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں کی کثرت کرنا چاہیے. گناہوں سے توبہ کرنے کی ہم لوگ نے نیت کری, اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا, مطلب کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے, کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے, کوئی بیماری آ سکتی ہے, تو ہم لوگ نے یہ نیت کری کہ بیان سننے سے گناہ نہ کرنے کی اور نیت کری. ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ تربیت ملی. اب میں آپ لوگوں سے بھی یہی خطاب کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اور شرکت فرمائیں. سکون بہت ہے, دلی طور پہ روحانیت والا جو سکون ملتا ہے تو وہ واقعی یہاں پہ محسوس کیا ہے. پہلے تو سنتے تھے لیکن آج باقاعدہ یہاں پہ محسوس کیا ہے اس کو. ہفتہ وار اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی. کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ میں ماہ اپریل ماہ اجتماع کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے, جن میں اراکین شورا حاجی محمد اطہر اتاری اور حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے. مزید تفصیل عتیق اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین, کینیڈا کی سٹی ٹورنٹو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان اتار اسلامک سینٹر اور ساؤتھ افریقہ کی سٹی جوہانسبرگ کے علاقے فورسبرگ میں قائم فیضان مدینہ میں ماہ اپریل ماہ اجتماع مناتے ہوئے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا, جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے. دوران بیان اراکین شورا نے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے, سنتوں کو اپنانے, نیک اعمال کرنے, گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کرنے, ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہنے اور دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی, جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. جبکہ 16 اور 17 مئی کو کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے والے 2 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا, جس پر عاشقان رسول نے کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے والے 2 دن کے سنت بھرے اجتماع میں شرکت سمیت دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. سنت بھرے اجتماعات کے دوران ذکر اللہ بھی کیا گیا اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا, جبکہ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا. سنت بھرے اجتماع کے بعد عاشقان رسول کی اراکین شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے. اور اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے, جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے. مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ماہ اپریل ماہ اجتماع کے طور پر منانے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی, جس پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری و ساری ہے. اور اسی مناسبت سے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے, جس میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے اور قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور سنتوں کے اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی. نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دی گئی ترغیب پر ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کے طور پر منانے کے لیے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی میں کام کرنے کا سنہری موقع۔ دعوت اسلامی میں جاب کے لیے واک ان جاب انٹرویوز کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، دیکھیے محمد امجد قادری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبوں میں کام کر رہی ہے اور اس کا نیٹ ورک دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے، جس کا اندازہ دنیا بھر میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات اور دینی کاموں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے سیٹ اپ کو منظم طور پر چلانے کے لیے 40,000 سے زائد افراد بطور امپلائی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے ہیں اور خدمت دین کے کاموں میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ سینٹرل HR اجارہ ڈپارٹمنٹ کے ذیلی شعبہ TAD کے زیر اہتمام فیضان مدینہ کراچی میں 25 اپریل بروز ہفتہ صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک واک ان جاب انٹرویو کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ سینٹرل HR اجارہ ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے واکنگ انٹرویو۔ یہ انٹرویو ہمارے سینٹرل HR اجارہ کے سب ڈپارٹ TAD ڈپارٹمنٹ یعنی ٹیلنٹ ایکوزیشن ڈپارٹ کے تحت یہ انٹرویو کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ ویکینسیز جو ہے موجود ہیں، اس میں IT ڈپارٹ ہے، فائننس ڈپارٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹ ہے اور اس کے علاوہ مختلف پروفیشنل اور نان پروفیشنل ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ شعبہ کے اسلامی بھائی کا مزید کہنا تھا کہ دعوت اسلامی میں جاب کرنے والے عاشقان رسول الحمدللہ نمازوں کے پابند اور علم دین کو پھیلانے والے بھی بن جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر بطور امپلائی جب آپ وابستہ ہوں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ خاص بات ہے کہ نمازوں کی پابندی، یہاں پر اہتمام کے ساتھ نمازوں کا جو ہے وہ خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ملازمت کے خواہش مند افراد اپنی سی وی اس ای میل ID career@dawateislami.net پر میل کریں اور 25 اپریل کو اپنی سی وی کے ہمراہ دیے گئے وقت کے مطابق فیضان مدینہ کراچی تشریف لائیں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا حصہ بنیں۔ واضح رہے کہ یہ انٹرویوز صرف مرد حضرات کے لیے ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں تاجر اسلامی بھائی غلام مرتضی خان اتاری 22 اپریل کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نمازی جنازہ نگران ڈویژن مشاورت ملتان نے پڑھائی۔ مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں مولانا عبدالحبیب مدنی کے نانا جان 60 سال کی عمر میں 22 اپریل 2026 کو قضائے الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ فیضان مدینہ ملتان میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، تاجر اسلامی بھائیوں، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت ملتان نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کروائی، جس کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر اذان، تلاوت، نعت اور درود شریف پڑھے گئے، جبکہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔
शोबा रिहायशी कोर्सेज इस्लामी बहनों के तहत 17 अप्रैल से फैज़ान कुरान कोर्स जारी है, जिसमें कसीर तादाद में इस्लामी बहनें शरीक हैं। कोर्स में कामयाब तालिबात को सनद भी दी जाएगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। शोबा रिहायशी कोर्सेज के तहत 17 अप्रैल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 12 दिन का फैज़ान कुरान कोर्स जारी है, जिसमें कसीर तादाद में इस्लामी बहनें शरीक हैं। इस कोर्स में मुकम्मल मदनी कायदा, मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर, वुजू, गुस्ल, नमाज से मुतालिक जरूरी मसाइल सिखाए जा रहे हैं। ये कोर्स इन इस्लामी बहनों के लिए है जो मदनी कायदा तो पढ़ चुकी हैं मगर कुछ कमी बाकी है। ऐसी इस्लामी बहनें जो मदनी कायदा पढ़ना चाहती हैं लेकिन तजवीद के बुनियादी इल्म से वाकिफ नहीं, और सबसे अहम कि इस कोर्स के जरिए टेस्ट क्लियर करने वाली तालिबात को सनद भी दी जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, और दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawat-islami.net। और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज 24 अप्रैल के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया